الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ سے پہلے والے ہفتے میں نے آپ حضرات کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے کچھ فضائل اور اس کی اہمیت آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی. پہلے بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی، امت مسلمہ کا ہر فرد آج یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے. ہم تقدیر کو پہنچانے والے، امت کے لیے رونے والے، امت کے لیے پڑھنے والے، ساری انسانیت پر بہت بڑا احسان کرنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. انسانیت کو صحیح انسانیت پر لانے والی اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. قرآن ہم تک پہنچا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے پہنچا، آپ کے صحابہ کے واسطے سے پہنچا. بہت ساری وہ چیزیں زمانہ جاہلیت تھا، لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ انسان کیا ہوتا ہے، انسانوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، عورتوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اٹھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، استنجا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، کپڑوں پہننے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اگر اس دنیا کے اندر کسی ذات نے بتایا ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو ہر آدمی کو یہ دعویٰ تو ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے. اب ہر آدمی دعوے میں کتنا سچا ہے اس کے لیے ایک تھرمامیٹر ہے، اس کو ناپنے کا ایک آلہ ہے، اور وہ آلہ، وہ ناپنے کا پیمانہ، تھرمامیٹر، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ہر آدمی جائزہ لے. جو آدمی جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، سمجھ لو اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت ہو. وہ کپڑوں میں ایسے کپڑے کا انتخاب کرے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے کپڑے پہنے، میں خود بھی وہ کپڑے پہنوں گا، میری اولاد کو بھی وہی کپڑے پہناؤں گا، میری بیوی کے لیے بھی ایسے ہی کپڑے کو پسند کروں گا. اس لیے کہ وہ یہ سوچے گا کہ دنیا چاہے ناراض ہو جائے، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کپڑے پہنے. وہ گھر میں جائے گا، وہ گھر سے نکلے گا، دنیا کی فیشن کو نہیں اپنائے گا، دنیا کی فیشن کو آئیڈیل نہیں بنائے گا، دنیا کا ہیرو اس کے لیے آئیڈیل نہیں ہوگا. وہ تو یہ سوچے گا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے، چاہے دنیا جو کہنا ہو کہتی رہے، میں نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل کروں. دسترخوان پر لقمہ گرے گا، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ دنیا کیا کہے گی. دنیا تو بیوقوف کہے گی کہ کیا کر رہا ہے، اتنے بڑے بادشاہ کے محل میں بیٹھا ہوا ہے، اتنے بڑے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ تو فیشن کے خلاف ہے، یہ تو کلچر کے خلاف ہے. نہیں، وہ یہ سوچے گا کچھ بھی ہو جائے، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ بتایا ہے، اس لیے لقمہ اگر گرا ہے، دانا اسے گرا ہے، فوراً اٹھا لے. پہلے بھی بتایا تھا، قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالی
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی. من اطاع اللہ ورسولہ، قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے آئیڈیل، تمہارے لیے مثال، تمہارے لیے اگر کوئی چیز ایسی ہو جسے اپنایا جا سکتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. اسی طرح دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کروں، اللہ مجھ سے محبت کرے. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو بتا دو کہ وہ میری اتباع کرے، یعنی نبی علیہ السلام کے طور طریق کو اپنائیں. فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اگر تم نبی علیہ السلام کی اتباع کرو گے، نبی علیہ السلام کی پیروی کرو گے، نبی علیہ السلام کے حکم کے موافق زندگی گزارو گے، یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یہ قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی پیروی کرو، اس رسول کی پیروی کرو. میں نے اس سے پہلے کئی حدیثیں بھی سنائی تھی. ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا. جس آدمی نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ کل قیامت کے لیے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. وہ جنت میں کون جانا نہیں چاہتا ہے؟ ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب کرے، اور دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے میری سنت کو عمل کیا مجھے زندہ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک آدمی کے پاس آیا اور اس نے یوں کہا، سوال کیا کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں خواب میں چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے. اس کے لیے کوئی نسخہ بتا دیجیے، کوئی طریقہ بتا دیجیے کہ اس چیز کو میں اپناؤں اور نبی علیہ السلام کی زیارت کب ہو جائے. حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 چیزوں کو اپنا لو. 3 چیزوں کو اگر اپنا لو گے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائیں گے. پہلی چیز ہمیشہ باوضو رہا کرو. وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لو. یہی نہیں کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرے، جب بھی وضو ٹوٹ جائے، جب بھی استنجا کا تقاضا ہوا وضو ٹوٹ گیا فوراً وضو کرو، یعنی زندگی ہمیشہ باوضو رہا کرو. پہلی چیز یہ چیز بھی ہونی چاہیے. آدمی وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے. آج تو دنیا کے اندر تو اس کا چہرہ چمکے گا، کل قیامت کے دن بھی وضو والے دنیا کے اندر نماز پڑھنے والے جو ہوں گے، جو وضو کرنے والے ہوں گے، وضو کے وہ اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں کل قیامت کے دن وہ چمکیں گے. پتہ چل جائے گا ایسے وضو کرنے والے لوگ. نماز پڑھے گا بغیر وضو کے تو نماز ہو نہیں سکتی. نماز کے لیے تو وضو کرنا ہی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے تو وضو کرنا ہی ہے. ہر وقت آدمی باوضو رہے، سونے لگے تو سونے سے پہلے وضو کر لے، اٹھے تو فوراً وضو کر لے، کھانا کھا رہا ہو تو بھی وضو ہو، باوضو ہو. ہمیشہ زندگی باوضو لے کر گزارے. صحیح بات یہ ہے مرد تو مرد، اگر عورتیں بھی اس طرح زندگی گزاریں گی کہ ہمیشہ باوضو رہا کرے گی تو اس کی نسل سے، جو اس کی پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچے کے اوصاف بھی کچھ اور ہوا کرے. ماں بھی اگر یہ سوچ لے گے کہ جب بھی میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں گی، اپنے بچی کو دودھ پلاؤں گی، فوراً پہلے وضو کروں گی، اس کے بعد اس کو دودھ پلاؤں گی. ظاہر سی بات ہے جو عورت اس چیز کو اپنا لے گی. اسے پہلے ایک واقعہ بھی سنایا آپ کا. جو بچہ ہی ایسا پیدا ہوگا، ایسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا، وہ بچہ کیسا ہوگا؟
تو ہمیں صلوات و سلام پر کثرت سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہو سکے تو پورا درود، جسے درود ابراہیم کہا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ نہ ہو سکے تو مختصر صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو زیادہ وقت تو نہیں لگے گا. اسی لیے بعض حضرات نے فرمایا ہے خصوصی طور پر جمعہ کے دن میں انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو اس پر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ درود شریف پڑھنے کی کیا فضائل ہے. جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ ہو سکے کم سے کم مرتبہ 300 مرتبہ، جمعہ کے دن 300 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرے. تو جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر نبی علیہ السلام کو سے زیارت نصیب فرمائیں گے، آپ کا دیدار نصیب ہوگا. اور تیسری چیز فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپناوے. تو جو آدمی یہ تین چیزیں دنیا کے اندر اپنا لے گا، زیادہ سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرے گا اور ہمیشہ باوجود رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اسے نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اسی طرح دیکھو ہمارے اکابر سنتوں پر کتنا اتباع کیا کرتے تھے. بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بستر پر پڑے ہوئے سوئے ہوئے، پیر اٹھانے کی بھی طاقت نہیں تھی، پیروں کے اندر موزے پہنے ہوئے تھے. خادموں سے کہا موزے اتار دو، اور خادموں نے غلطی سے بائیں پیر کے بجائے دائیں پیر کا موزہ اتارنا شروع کر دیا. وہ اتار رہے موزہ، لیکن اشعریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر کو چھڑک دیا. ایک مرتبہ ایسا کیا، 2 مرتبہ ایسا کیا، 3 مرتبہ ایسا کیا. خادم سوچنے لگے ایک طرف موزہ اتارنے کا بھی کہہ رہے اور دوسری طرف سے پیر کو بھی چھڑک رہے، کیا بات ہے. اتنے میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. خادموں نے کہا ہم موزے نکالنا چاہ رہے، حضرت نے حکم دیا ہے موزے اتارو. ہم موزے اتارنا چاہ رہے لیکن جیسے ہی ہم موزے اتارتے اپنے پیروں کا سر جھاڑ دیتے، موزے نکالنے ہی نہیں دیتے. حضرت فرمانے لگے کہ جب آپ موزے داہنے پیر سے نکال رہے، سیدھے پیر سے نکال رہے، حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب موزہ اتارا جائے، چپل اتاری جائے، پائجامہ اتارا جائے تو بائیں پیر سے اتارا جائے. آپ جب سنت اختیار کر رہے تو حضرت اس چیز کو کیسے پسند کریں. اندازہ لگائیے، بیمار ہے، صحت کی حالت میں، تندرستی حالت میں تو کوئی بہت سارے آدمی اہتمام بھی کر دیتے ہیں، لیکن بیمار ہے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ حال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے، پسند نہیں ہے. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے تشریف لائے. اس کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی. ملاقات کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میرے والد محترم حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یوسف کیا میں تجھے قطب کرنے کا راستہ بتاؤں، قطب کرنے کا طریقہ بتاؤں. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطب و ابدال ہر وقت ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے رہتے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ والد صاحب نے فرمایا کیا میں تجھے قطب کرنے کا راستہ بتاؤں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابا جان ضرور بتائیے کیا طریقہ ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا بات، بڑی پیاری بات فرمائی کہ جس وقت جس طریقے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، ایسے وقت میں، ایسے حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کوئی زندہ کرے، خلاف سنت عمل کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرے کہ جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کی سنت زندہ ہو جائے، یہ سب سے زیادہ قطب کرنے کا طریقہ ہے. کتنی پیاری بات بیان فرمائی. آج کل تو ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، کسی کے مسلے کے نیچے سے پیسے نکل رہے ہیں، اب سے بہت بڑا وضو بن گیا.
بہت بڑی کرامت سمجھتے ہیں. کسی کے جسم سے خوشبو آتی رہتی ہے ہم سمجھتے بہت بڑی کرامت ہے. کوئی کرامت نہیں کہ کوئی آدمی داہنے پیر سے مسجد میں داخل ہوا, داہنے پیر سے سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہوا, اس آدمی نے نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو زندہ کیا. اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو ہوا پر اڑ رہا ہے, کوئی آدمی ہوا پر اڑ رہا ہے, ہوا پر اڑنے والے آدمی کی اس آدمی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں, چاہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو. لیکن وہ آدمی جو سنت کو زندہ کر رہا ہے, سنتوں پر عمل کر رہا ہے, اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو ہوا میں اڑ رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں. کیوں؟ اس لیے کوئی آدمی نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی نزدیک ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے قرب میں, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میں وہ آدمی ترقی کرتا ہے. اور ہوا میں اڑنا, تو ہوا میں تو پرندہ بھی اڑتا ہے, ہوا میں تو چڑیا بھی اڑتی ہے, ہوا میں تو چیل بھی اڑتی ہے. ہوا میں اڑنے والے کی کوئی فضیلت نہیں, سنت پر عمل کرنے والے کی فضیلت ہے. بزرگی کا معیار بھی سنت ہے. سلف کا معمول آپ دیکھیے, تمام نے سنتوں کا اہتمام کیا. دنیا میں سب سے بڑا بزرگ کون ہے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنانے والا, جو آدمی سنتوں پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے, ایک فوج اور ایک لشکر قلعے کے قلعے اور ملک کے ملک فتح کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. بہت سارے ملک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر کئی ممالک کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح کیا گیا. ایران, عراق, وہاں سے آگے بڑھ گئے. کئی علاقے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر قبضہ کر لیا گیا, فتح کر لیا گیا. ایک فوج آگے بڑھتے گئی, ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا, اس کو گھیر لیا. مسلمان فتح کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے قلعے پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن قبضہ ہو ہی نہیں رہا ہے. کئی دن ہو گئے, سب پریشان کہ اتنے سارے ممالک پر قبضہ کر لیا, آخر کیا بات ہے کہ یہ قلعہ ہم سے فتح نہیں ہو رہا ہے. سپہ سالار لشکر کا جو کمانڈر تھا, جو سپہ سالار تھا, اس نے خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا. یہی معلوم کیا کہ اتنے سارے علاقے تو ہم نے پتہ کر لیے, لیکن ایک قلعہ ہے جو ہم سے پتہ ہی نہیں ہو رہا ہے, کیا بات ہے, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب لکھ کر بھیجا. اس میں لکھا, سپہ سالار لشکر سے, کمانڈر سے کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کا جائزہ لو کہ کون سی سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹ رہی ہے, کون سی سنت ایسی ہے جس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. اور امیر المؤمنین سے کہا گیا کہ تمام لوگوں کو جمع کرو. خلیفۃ المسلمین سے کہا گیا تمام لوگوں کو جمع کرو اور ہر ایک سے کہو کہ ہر ایک اپنے آپ کا جائزہ لے, اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ کون سی سنت ایسی ہے جو ہم سے چھوٹ رہی ہے. خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین نے خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور تمام کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ ہر ایک اپنے آپ کا جائزہ لو کہ کون سی سنت ایسی ہے جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں. کئی دیر کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت ہے اور وہ ہے مسواک. چونکہ ہم کئی دن سے سفر میں رہے, سفر میں ہونے کی وجہ سے ہم مسواک والی سنت پر عمل نہیں کر رہے تھے. ہو سکتا ہے یہی سنت چھوٹ رہی ہے, اس کی وجہ سے یہ میرا پتہ نہیں ہو رہا ہے. تمام لوگ جنگل میں چلے گئے, مسواک لی اور ہر ایک نے مسواک کرنا شروع کر دیا. ادھر سے کفار پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ کر دیکھ رہے کہ کیا بات ہے. سپہ سالار لشکر نے لوگوں کو جمع کیا اور کچھ بات کہی. اس کے بعد دیکھو تو ہر ایک کے ہاتھ کے اندر مسواک ہے, ہر ایک اپنے دانتوں کو تیز کر رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سب کو بچے کھا جانے والے. سب ٹینشن میں آ گئے, پریشان ہو گئے کہ ہر ایک اپنے دانتوں کو تیز کر رہا ہے. ایسا ہی لگتا ہے کہ اب مسلمان ہم کو بچہ کھا جانے والے. جمعہ کا دن تھا, ہر ایک برابر مسواک کر رہا ہے. اس کے بعد امیر المؤمنین نے سپہ سالار لشکر نے ہر ایک کو حکم دیا کہ اب قلعے پر سب حملہ کرو.
حملہ کیا گیا، جمعہ کی دن کا وقت تھا، قلعے کے اندر داخل ہوئے، حملہ کیا، پورے کے پورے قلعے پر قبضہ کر لیا، اور تاریخ میں لکھا ہے پورے کے پورے لشکر نے جمعہ کی نماز اسی قلعے کے اندر ادا کی۔ ہم جس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی کتنی پیاری سنت تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو اپنانے والے تھے، لیکن یہ چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی کتنی زیادہ اہمیت دینے والے تھے، اور ان کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کا کتنا اہتمام تھا، امیر المومنین کے حکم کا کتنا اتباع تھا۔ ایک مرتبہ خط میں لکھا گیا، اور امیر المومنین سپہ سالار لشکر نے جب اس چیز کا جائزہ لیا، تمام کے تمام فوج پر اور لشکر پر جب اس حکم کو فیصلہ کی، حکم دیا گیا، ہر ایک نے سنت کو عمل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قلعے کو فتح کروا دیا۔ اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازے گا۔ میں نے بھی بتایا تھا، ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے، جو آدمی سنتوں پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ 4 خصلتوں سے نوازیں گے، 4 اچھی چیزیں عطا فرمائیں گے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی بیان کی تھی کہ سنتوں کو عمل کرنے والے پر اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے، رزق میں کشادگی پیدا فرمائیں گے۔ اور جو آدمی سنتوں کا عمل نہیں کرتا ہے، اس کے لیے کتنی سخت وعید ہے۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آتا رہتا تھا، ہمیشہ اپنے چہرے کو چھپائے رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے کہا کیا بات ہے؟ تو ہمیشہ اپنے چہرے کو چھپائے رکھتا ہے، کبھی تو ہمارے سامنے اپنے چہرے کو کھول اور اپنا چہرہ کھولنے کے لیے تیار نہیں، اور اصرار کیا، ایک طرف کا چہرہ چھپا کے رکھتا تھا، اور اصرار کیا کہ اپنے ایک طرف کا چہرہ تو بتا، کیا واقعہ کیا پیش آیا ہے کہ تو ہمیشہ اپنے ایک طرف کا چہرہ چھپا کر رکھتا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں کفن چھوڑنا، جب بھی کسی کا انتقال ہوتا تھا اس کی قبر کو کھودتا تھا، اس کے بعد اس میں سے کفن نکالتا تھا اور اس کو بیچتا تھا، پھر ہمیشہ کا معمول تھا۔ ایک دن ایک عورت کا انتقال ہوا، میں اس کی قبر کے پاس گیا اور اس کی کفن کو جیسے ہی کھینچنے لگا، اس عورت نے زور سے ایک تماچا مارا، اتنا زور سے تماچا مارا کہ میرے چہرے پر اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے نشانات پڑ گئے، اور ابھی تک وہ نشانات میرے چہرے پر موجود ہے۔ پھر وہ کہنے لگا جیسے ہی مجھے تماچا پڑا، میں جلدی سے اس کی قبر پر مٹی ڈالی اور گھر آ گیا، اور پکا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد سے اس کی کسی کی انتقال کے بعد اس کی قبر کو نہیں کھولوں گا اور کسی کی قبر کو چوری نہیں کروں گا۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ لکھ کر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے بڑے بزرگ تھے ان کو بھیجا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھا، یہ واقعہ پڑھا، اس کے بعد امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور خط لکھا، اور اس کے بعد ان سے فرمایا کہ وہ کفن چور، وہ قبر کھودنے والے سے آپ پوچھیں کہ آپ نے کئی کے قبر کو دیکھا ہوگا، کئی کی ناش کو دیکھا ہوگا، کئی کے کفن کو چوری کیا ہوگا، لیکن تم مجھ سے یہ پوچھو کہ جتنے اکثر حضرات کی قبر کو آپ نے کھودا تو ان کے چہرے قبلے کی طرف تھے یا قبلے سے پھرے ہوئے تھے؟ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ آپ نے بہت سو کی قبروں کو کھودا ہے، بہت سو کی کفن کو چوری کیا ہے، لیکن جب آپ قبر میں اترے، قبر میں اترنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا؟ کیا کسی مرنے والے مسلمان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا یا نہیں تھا؟ وہ قبر چور نے کہا کہ اکثر حضرات کا چہرے قبلے سے پھیر دیا گیا، اکثر حضرات ایسے تھے۔ حالانکہ اب حضرات کو معلوم ہونا چاہیے جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، اس کے جسم کو قبلے کی طرف پھیرا جاتا ہے، لیکن یہ کفن کو چور کہہ رہا ہے کہ قبر کھولنے والا کہتا ہے کہ اکثروں کے چہرے قبلے سے پھیرے ہوئے تھے۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات دیکھ کر میں نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ خط پڑھا تو 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھ کر بھیجا، اور اس کے بعد اس خط میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کر بھیجا کہ وہ آدمی جن کے چہرے قبلے سے پھیرے ہوئے تھے، قبلے سے پھیر دیے گئے تھے، وہ تمام وہ حضرات تھے جو دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی خلاف ورزی کرنے والے تھے،
نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہیں کرنے والے تھے. چاہے ان کو قبلے کے قبر کے اندر دفن کیا گیا, ان کا چہرہ تو زندہ لوگوں نے قبلے کی طرف کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا. ہم غور کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. ہم زندگی کو گزار رہے ہیں, ہم کھا رہے ہیں, ہم پی رہے ہیں, ہم بیت الخلاء میں جا رہے ہیں, مسیح علیہ السلام کی سنتوں کو کتنا اپنا رہے ہیں. اگر صحیح طور پر اپنا رہے تو خوش ہونے کی ضرورت ہے, شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں کی دعائیں سب کو اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام سے سچا عشق عطا فرمائے, سچی محبت عطا فرمائے, سنتوں کو جان جان کر اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ.